اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہاں ناجحون نہیں فرمایا بلکہ مفلحون، کہ کامیابی جو ہے وہ در حقیقت جو ظاہری طور پر اپنی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے تو اس کا نام لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن انجام اس کا اگر خراب ہے تو وہ کامیابی تو ہے لیکن فلاح نہیں. قرآن کریم جہاں بھی کہتا ہے وہ فلاح کہہ رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ فلاح وہ ان لوگوں کو، ان مومنوں کو ملے گی جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو وہاں نجاح نہیں بلکہ فلاح. قرآن کریم حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فلاح کی طرف بلا جا رہا ہے. تو نجاح مقصود نہیں ہے بلکہ فلاح مقصود ہے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں کہ نجاحا تتبعہ فلاحا، ایسی نجاح، ایسی کامیابی عطا فرمائیے جس کے پیچھے آپ نے فلاح بھی رکھ دی ہو، اور فلاح میں دنیا کی بھی خوشحالی داخل ہے اور آخرت کی بھی خوشحالی داخل ہے. ایک آدمی جو ہے ساری زندگی مالدار ہو کر اس نے گزار دی، عیش و عشرت میں گزاری، مزے اڑائے، دولتوں کے انبار لگائے، حشم خدم کی کثرت تھی، کھانے پینوں کی کثرت تھی، سب کچھ دولتیں مہیا تھی، لیکن آخر میں سب چھوڑ کے چل دیا اور وہ دولت کے آخرت میں کچھ کام نہ آئی. تو بظاہر کامیابی تو ہوئی لیکن فلاح. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کس طرح مانگتے ہیں، کس طرح مانگتے ہیں کہ مانگنے کی چیز کیا ہے، صرف نجاح نہیں بلکہ وہ نجاح جس کے نتیجے میں فلاح حاصل ہو. فلاح وہی ہے جو اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے ہر چیز میں عطا فرمائیں. اگر فرض کرو میں نے جو مثالیں دی ہیں اس میں، جیسے میں نے مثال دی کہ ایک جگہ ایک آدمی ملازمت چاہ رہا تھا اور اس کو مل گئی تو کامیابی تو ہو گئی، لیکن وہاں جا کر دل نہیں ملا، پریشانیاں اٹھانی پڑی تو فلاح نہ ملی. ایسا ہو سکتا ہے کہ نجاح ہو فلاح نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نجاح نہ ہو اور فلاح مل جائے. یعنی وہ مانگ رہا تھا کہ فلاں ملازمت مل جائے مجھے، اس کو وہ مانگ رہا تھا، وہ نہیں ملی تو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس سے بہتر کوئی چیز مل گئی، کوئی اس سے بہتر ملازمت مل گئی، کوئی اس سے بہتر پیشہ مل گیا، تو کیا ہوا؟ کامیابی تو نجاح تو نہ ہوئی لیکن فلاح مل گئی. تو اس لیے مانگنے کی چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کیا ہے؟ فلاح ہے، کہ فلاح اے اللہ عطا فرما. خوشحالی اور خوش انجامی اس کا مرکب جو ہے وہ فلاح ہے، کہ جس کا دنیا کے اعتبار سے بھی اس میں بہتری ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتری ہو، وہ ہے فلاح. تو نجاحا تتبعہ فلاحا. تو ایک صحت مانگی ایمان کے ساتھ، ایمان مانگا حسن خلق کے ساتھ، اور کامیابی مانگی فلاح کے ساتھ. تو پتہ چلا کہ اصل چیز مانگنے کی اور اصل چیز دوڑ دھوپ کرنے کی وہ فلاح ہے. اور جب ٹھیک ہے بعض اوقات انسان جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ مانگتا ہے، کوئی حرج نہیں، مانگے، اور اس کی کامیابی بھی مانگے، کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ میں ایک قید لگا دے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ اللہ ایسی کامیابی عطا فرما جس میں فلاح ہو. ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے اور دن رات اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہو گئی تو کامیابی ہو گئی، لیکن دل نہ ملا اور دونوں پریشان رہے تو کامیابی تو ہوئی لیکن فلاح نہیں ملی. اس کی جگہ کوئی دوسری جگہ دوسرا رشتہ ہو گیا، چاہے وہ خواہش کے مطابق تھا یا نہیں تھا، دوسری جگہ ہو گیا اور وہاں جا کر دل مل گیا، حالات بہتر ہو گئے تو فلاح حاصل ہو گئی اگرچہ نجاح نہیں ہوئی. لہذا جب بھی کوئی انسان مانگے تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی حرج نہیں مانگنے میں کہ اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی دے دے، لیکن ساتھ ہی یہ کہ اس مقصد میں کامیابی فلاح کے ساتھ دے دے، اس کا انجام بھی بہتر ہو جائے، یہ مانگے. www.darsequran.com